جبریل علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے کہ اے نبی اللہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں، ہم ایسی قوم کو نکال رہے ہیں کہ جن کا دروئے زمین پہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، جو بچے گا اس کو قتل کر دیں گے، جو قلعوں میں چھپ جائیں گے، غاروں میں چھپ جائیں گے، پہاڑوں میں چلے جائیں گے وہ بچ جائیں گے، باقی سب کو مار دیں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے یا میزائل پھینکیں گے، سیٹلائٹ جو دنیا آسمانوں میں ہوں گے نا ان کو بھی تباہ کر دیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیج دیں گے کہ لو خوش ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ہوں گے وہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ شانہ یاجوج ماجوج کی گردن پہ، ان کی گردنوں پہ ایک پھوڑا نکالے گا جو جانور کے گردن پہ نکلتا ہے، اور وہ صبح کو سارے مر جائیں گے اکٹھے ایک دم، جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ ساری زمین کے اوپر یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا، اتنے بڑے بڑے بختی اونٹ کی گردن کی طرح بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے نا دور جہاں اللہ چاہے گا سمندروں میں پھینک دیں گے لاشوں۔ پھر 7 دن تک بارش ہوگی اور زمین پاک صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنی برکات ظاہر کر، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا وہ اب ہوگا، انار اتنا بڑا، انگور اتنا بڑا، تربوز اتنا بڑا برکتوں والا، وہ دور ہو۔ کتنی ہوگی یاجوج ماجوج تک؟ 7۔ اس کے بعد جو 8ویں علامت ہے وہ ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، وہ پھٹے گی، پہاڑی پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جس کی شکل تو انسان جیسی ہوگی یا بندر جیسی ہوگی، ہاتھ اس کے بندر جیسے ہوں گے اور 12 سنگا کی طرح اس کے سینگ ہوں گے، گھوڑے کی طرح اس کی ٹانگیں ہوں گی۔ اس طرح کا نا حلیہ بیان کیا گیا اس کا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، بائیں ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ فصیح و بلیغ زبان میں بات کرے گا اور بڑی تیزی سے چلے گا، ہر انسان کے پاس جائے گا۔ مسلمان کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نشان لگائے گا، اس کا پیشانی نورانی ہو جائے گی، اور کافر کی ناک پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کالا نشان لگا دے گا۔ جس دن یہ نکلے گا اس سے اگلے دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یا دونوں آگے پیچھے ہوں گے، وہ پہلے یا یہ بعد میں، ان کا ایک ہی دن کا فرق ہوگا۔ جس دن یہ واقعہ دوسرے دن دوسرا واقعہ۔ سورج مغرب سے نکلے گا، اس سے پہلے رات لمبی ہو جائے گی، سورج کو اللہ حکم دے گا مغرب سے نکل، مغرب سے نکلے گا بہت لمبی رات کے بعد اوپر آئے گا، پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کتنی ہو گئی؟ 10ویں علامت آخری علامت ہوگی، اور وہ ہوگی یمن کا علاقہ عدن کی گہرائی سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ دن کے وقت وہ چلتی رہے گی آگ، لوگ بھی چلتے رہیں گے، رات کو لوگ رک جائیں گے، دوپہر کو قیلولہ کے رکیں گے، آگ بھی رک جائے گی، رات کو رک جائے گی، صبح کو پھر وہ ان کو ہانک ہانک کے سب جو ادھر ادھر ہوں گے نا، آبادی بھی دنیا کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، سب کو ہانک ہانک کے شام، ملک شام میں لے آئے گی۔ پھر ملک شام میں لوگ آ جائیں گے، وہاں آباد ہو جائیں گے، اپنے کام وام میں لگ جائیں گے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے 120 سال کے بعد قیامت آئے گی۔ قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا وہ 120 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ یہ 10 بڑی علامات ہیں، لیکن اس کی شروعات ہو جائیں گی ان 10 میں سے جو علامات ہیں نا بڑی، جو قیامت کے زلزلوں والی علامات ہیں، وہ زمین میں دھنسنے والے 3 واقعات ہیں، دھواں ہے اور دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ وہ علامات ہیں کہ یوں سمجھیں کہ اب زمین کو لپیٹا جا رہا ہے، اب قیامت کا زلزلہ آئے گا۔ یہ بڑی بڑی علامات ہیں جو میں نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔